الله 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 کرنے کا حکم نہیں کیا تھا۔ مساہم نمبر 18۔ صفحہ نمبر 66۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ ترجمہ کیجیے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے رحم کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی نازل کیا کرتے تھے، پس تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں ہو، دلائل اور واضح معجزات دے کر۔ اور ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیزیں واضح کر دیں جن کو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ جی، لعلہم یتفکرون کی ترکیب کیجیے۔ لعل حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم، یتفکرون جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل کی خبر۔ جی، ارسل اور بعث دونوں فعلوں میں لغت کے اعتبار سے کیا فرق؟ ارسل کسی کو پیغام دے کر بھیجنا، بعث کسی کو کسی مقصد کی تکمیل کے لیے تنہا روانہ کرنا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، الذکر سے کیا مراد ہے؟ الذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، رجالن کے لفظ سے کیا مستفاد ہو رہا ہے؟ بعض علماء نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ نبوت صرف مردوں ہی میں ہوتی ہے، عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں ہوئی۔ جی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کیا آپ کو بات معلوم ہو رہی ہے؟ آیت کے عموم سے کیا مستفاد ہو رہا ہے؟ دوبارہ سوال میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جو ہے اس آیت کے عموم سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ آیت کے عموم سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ غیر عالم پر عالم کی تقلید واجب اور ضروری ہے، لیکن یہ تقلید ذاتی طور پر نہیں، کیونکہ ذاتی طور پر تقلید تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے، بلکہ ان احکام میں تقلید ضروری ہے جن پر شریعت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ بغیر سند و دلیل کے کسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کرتے ہوئے صحیح مان لینا یہ تقلید فی الروایہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور فہم پر اعتماد کرتے ہوئے کسی حکم پر عمل کرنا یہ تقلید فی الدرایہ ہے۔ جی،
من عمل صالحا من ذکر او انثى، آیت نمبر 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ترجمہ کیجیے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے خواہ مذکر ہو یا مؤنث، حال یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور بھی ضرور انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے اجر کا بدلہ عطا کریں گے ان کے نیک بہترین اعمال کے بدلے۔ پس جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ مانگ لو۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے کیا مراد ہے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے ادائے فرائض مراد ہے، مستحبات فرائض و مستحبات مراد ہے، ممنوعات، اور ممنوعات سے فرائض و مستحبات بدر جہاں بہرحال بہتر ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى میں من مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے، تو پھر ذکر او انثى کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کا وہم دور کرنے کے لیے ذکر اور انثیٰ کہا کہ مردوں کا قرآن کریم میں مواقع خیر میں بہت جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے، تو عورتوں کو یہ وہم ہونے لگا کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ تو مذکورہ آیت اور سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات نازل ہوئی تو ان کا یہ وہم دور ہو گیا۔ وَهُوَ مُؤْمِن کی قید کا کیا فائدہ؟ اس کے 3 فوائد بیان کیے گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ شرط ایمان کی قید بڑھا کر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ عند اللہ استحقاق اجر و ثواب اور حیات طیبہ کا ترتب اعمال ایمان اور اعمال صالحہ پر ہوتا ہے، نہ کہ مصلحات شخصیہ و نفسیہ کی بنا پر۔ دوسری بات کہ کافر کسی بھی جزا کا مستحق نہیں، خواہ کیسے ہی اچھے اعمال کرے، کیونکہ عند اللہ ثواب کا مدار خلوص و حسن نیت پر ہے، اور کافر کی نیکیوں میں یہ سب چیزیں مفقود ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات کہ اگر ایمان سے خالی لوگوں کو دنیا میں آرام اور راحت میسر آ بھی جائے تو یہ حیات طیبہ نہیں بلکہ حیات خبیثہ ہی ہے، کیونکہ بہت جلد وہ جہنم کے کندے ناتراش بننے والے ہیں۔ کندہ نہیں، کندے ناتراش، کندے ناتراش بننے والے ہیں۔ اور بلاغت کے اعتبار سے صنعت طباق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صنعت طباق یعنی 2 متضاد چیزوں کو یکجا کرنا۔ اچھا، کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ آیت کریمہ میں ذکر او انثیٰ۔ اچھا چلیے، مساہم نمبر 19۔ دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ مساہم ہیں جن کی نشست نمبر 18 رہی۔ مدرسہ دعوت الحق نظیریہ مسجد مالیگاؤں کے طالب علم ہیں، انہوں نے 300 میں سے 293 نمبر حاصل کیے ہیں۔ عبد الرحمن محمد ساجد۔